السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پس جو کوئی تم میں سے رک جائے، جو میسر ہو جانور سے، اور مت اپنے سر کے بالوں کو مڈواؤ ہو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر، جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، پس وہ فدیہ دے روزے کے ساتھ، یا صدقہ کرے یا قربانی کرے، پس جب امن والے ہو جاؤ تو جو کوئی نفع حاصل کرے عمرے کے ساتھ حج کا، تو
تو اس کے لیے جو قربانی میسر ہو. جو نا طاقت رکھتے ہوں تو 3 روزے رکھیں حج کے دنوں میں، اور 7 روزے رکھیں جب وہ لوٹیں، تو یہ 10 مکمل روزے ہو جائیں گے. یہ تمتع کرنا ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں ہیں. اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. حج کے مہینے معلوم ہیں، پس جو تم میں سے حج کو فرض کر لے تو بے حیائی والا کام نہ کرے اور گناہ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے حج میں. جو تم کرو گے نیکی اللہ اس کو جاننے والے ہیں. زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ اللہ کا ڈر ہے. اللہ سے مجھ سے ڈرو ہو اے عقل والو، کوئی گناہ نہیں تمہارے لیے کہ تم تلاش کرو اپنے رب کو اب کے فضل کو. پس جب لوٹتے ہو تم عرفات سے تو یاد کرو اپنے اللہ کو مشعر حرام کے پاس. یاد کرو جیسا کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی، اگرچہ اس سے پہلے تم بے خبر تھے. پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے رحم فرمانے والے ہیں. جب تم پورا کر لو حج کے ارکان کو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ تم تذکرہ کرتے ہو اپنے بزرگوں کا. لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری دنیا اچھی کر دیجئے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری دنیا اچھی کیجئے، اے ہمارے رب ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے. اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں. اپنے اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں. جو کوئی جلدی کرتا ہے 2 دنوں میں تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں. جو ڈرنے والا ہے اللہ سے ڈرو ہو اور جان لو بے شک تم نے اس کے پاس جمع ہونا ہے. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے، اس کو حج کہا جاتا ہے. 4 جو بڑے رکن ہیں اسلام کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور ان میں سے ایک چوتھا رکن ہے اس کو حج کہا جاتا ہے. ایک خاص جگہ میں خاص دنوں میں خاص عبادت ہوتی ہے، اس عبادت کو حج کہا جاتا ہے. اور حج کے یعنی 3 مہینے ہیں حج کے. کیا مطلب؟ حج کی تیاریاں ہوتی ہیں، حج کا سفر ہوتا ہے، حجاج کرام اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ جس کو شوال کہا جاتا ہے جو اب ختم ہو گیا، یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد یہ مہینہ ابھی شروع ہوا، یہ ذی قعدہ، یہ حج کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد مہینہ اس کا نام ہی حج ہے. یہ مہینے حج کے مہینے ہیں. ان دنوں کے اندر لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں اور حج کے لیے سفر کرتے ہیں. تو الحمدللہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے اپنے لیے تیاری کی تھی، کل سے 9 تاریخ سے ان کے سفر شروع ہوئے. مدینہ پاک میں پہنچنے والے حجاج کرام بہت زیادہ، ان میں پاکستانی بھی ہیں. مختلف شہروں سے فلائٹوں کی شکل کے اندر حجاج کرام جو ہے وہ مدینہ پاک کے اندر پہنچ رہے ہیں، اور ان کا وہاں کچھ دن قیام ہوگا اور پھر اس کے بعد مکہ معظمہ میں پہنچیں گے اور پھر وہاں پر حج کو ادا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت کے ساتھ حج کی تکمیل کے بعد اپنے وطن میں اپنے گھروں کے اندر حجاج اکرام کو واپس لائے. ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے. اس کے بارے میں تذکرہ یہ اس لیے میں حج کے دن آگے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، اگرچہ اگر پہلے تذکرہ ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا.
لیکن آج بھی کوئی تاخیر نہیں ہے، اس لیے حج پر جانے والے آج بھی ان کے لیے چانس اور ان کے لیے انتظام موجود ہے۔ اگر وہ حج کا سفر کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ حج کے لیے جا سکتے ہیں، اور پرائیویٹ لوگ جو ہیں ان کے پاس کوٹا موجود ہے۔ بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی بنسبت ریٹ میں بھی کمی آ گئی۔ یہ پرائیویٹ والے سرکاری خرچے کے لحاظ سے حجاج کرام کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو آدمی اس کے اوپر حج فرض ہے اس کو کسی وجہ سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور حج کی ادائیگی کے اندر اس کو جلدی سے کام لینا چاہیے اور اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ مکہ پاک میں اس فریضے کی ادائیگی ہوتی ہے، اور مکہ پاک میں جانے والے پھر مدینہ پاک کا سفر کرتے ہیں۔ ایک وہ جگہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، جو ہمارا کعبہ اور قبلہ ہے، اور دوسری وہ جگہ ہے جہاں پر آج آپ آرام فرما رہے ہیں، اور کہیں قیامت تک آپ وہیں پر تشریف فرما ہوں گے، اس کو مدینۃ المنورہ کہا جاتا ہے۔ حجاج کرام ان دونوں مقدس شہروں کے اندر پہنچتے ہیں، مکہ معظمہ کے اندر وہاں پر حج کرتے ہیں، اور مدینہ پاک کے اندر وہاں آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اور آپ کی مسجد نبوی کی زیارت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں درود و سلام کی تلاوت ہے۔ بڑے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو حج کے سفر پر جانے والے اور حج کے بارے میں تیاری کرنے والے، اور حج کے بارے میں ان کا عزم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچیں، اور انہوں نے اپنی تیاری کا انتظام کر رکھا ہے۔ جو لوگ حج پر جانے والے ہیں ان کے لیے حج کے مسائل کا سیکھنا، ان کے لیے حج کے طریقے کا جاننا، ان کے لیے حج کے بارے میں جو دینی اور اسلامی معلومات ہیں ان کو معلوم کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت خلیل اللہ کی یہ دعا ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے ہمارے رب مجھے حج کے ارکان بتا دیجئے، مجھے حج کا طریقہ سکھا دیجئے، اور ہماری طرف رجوع فرمائیے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی جب اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ حج کا طریقہ، حج کے مسائل ہمیں بتا دیجئے تو ہمیں سکھا دیجئے، تو اس کا مطلب حج پر جانے والے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے مسائل کو اور حج کے سفر کو اور حج جو ہے اس کے طریقے کو وہ جانیں۔ تو بہرحال یہ فریضہ، اس کا سننا بھی بڑی عبادت ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی بڑی عبادت ہے، اور اس کا تذکرہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں مجھ سے حج کی باتیں سیکھ لو، حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، شاید اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حج کے بعد پھر مہینہ محرم کا آتا ہے، اور پھر اس کے بعد مہینہ سفر کا آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ربیع الاول ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے 2.5 مہینے بعد تقریباً اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ اپنے مالک حقیقی کے ساتھ جا ملے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کہا مجھ سے حج کے مسائل کو سیکھ لیا جائے۔ حج کے مسائل حجاج کرام کو سیکھنے چاہیے، اور حج کی باتوں کو حجاج کرام کو جاننے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فریضہ ہے حج، یہ کن لوگوں پر حج فرض ہے، اور حج کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، اور کن کو حج کے بارے میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ذات کا یہ فرمان ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو راستے کی طاقت رکھتے ہیں اور جن کے پاس طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ان آدمیوں پر حج فرض ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تفصیل کو بیان کر دیا، اور قرآن نے کہا راستے کی طاقت والے، یعنی جن کے پاس سفر حج کا خرچہ موجود ہے، ان پر حج فرض ہے،
اور ان کو حج کی فرضیت کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں کہ کوئی بہانہ اور کوئی کام ایسا اور اس کو ذہن میں رکھ کر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا یہ کام ہوگا تو پھر اس کے بعد میں حج کر لوں گا۔ دنیا اسی طرح یہ آدمی کے ساتھ جو ضروریات لگی ہیں، دنیا اسی کے نام ہے، اسی کا نام ہے، اور آدمی کاموں سے فارغ نہیں ہوتا۔ اپنے ان کاموں کے اندر اور اپنے اس رہنے سہنے کے اندر آدمی کو وقت نکالنا ہوگا، جہاں اور بہت سارے اخراجات ہیں اور ہم خرچ کرتے ہیں، وہاں حج کے لیے بھی خرچہ نکالنا ہوگا اور حج کے موقع پر بھی خرچہ کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حج پر خرچہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہا کہ اس کا خرچ کرنا ایسا ہے جس طرح کہ اللہ کے رستے کے اندر یعنی جہاد پر خرچ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے حج پر خرچ کرنے والا، اللہ اس کا بدلہ عنایت فرماتے ہیں۔ حج کا خرچہ کرو تم، پھر اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرو تم، پھر دیکھو کہ اللہ کی ذات کس طرح لٹاتی ہے اور کس طرح حجاج کرام کو اس کا خرچہ جو ہے وہ واپس کرتی ہے۔ اس لیے کہ اس ایمان کے ساتھ اور اس یقین کامل کے ساتھ کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ حج کی ادائیگی ہے، اور جب ہمارے پاس انتظام موجود ہے اور ہمارے اوپر حج کی فرضیت ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ حج کی ادائیگی کر لیں، اور اگر وہ حج کی تاخیر کرتے ہیں اور ان سے حج رہ جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو جائیں اور چاہے وہ عیسائی ہو جائیں۔ حضرات محدثین کرام یہ بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کو فوت کر دینے والا، حج کو چھوڑ دینے والا، حج کے اندر بلا وجہ تاخیر کرنے والا، اس کے لیے یہ وعید ہے کہ اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے اور اس کا شمار جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے اندر ہو جائے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ حجاج کرام جلدی کے ساتھ حج کی ادائیگی کے بارے میں انتظام کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، جو حج مبرور ہے، حج مبرور وہ ہے جس حج میں آدمی اپنے کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ تو کہا اس کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جو ہے وہ صرف جنت ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرتا ہے اور بے حیائی والے کام اور گناہ والے کاموں سے اپنے کو بچا کر رکھتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ اس طرح لوٹتا ہے کہ گویا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، آقا کا جو فرمان ہے وہ برحق اور وہ سچ ہے۔ اپنے لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے ہر دعا کے اندر تذکرہ کرنا چاہیے، اے اللہ مکہ پاک کی زیارت نصیب فرما دے، اے اللہ مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں حج اور عمرہ جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ اور پھر جب اللہ کی ذات نے طاقت دی ہے تو اس کے اندر تاخیر نہ کرے، بلکہ جلدی کے ساتھ اس کا انتظام کرے اور اس کے بارے میں جانے کی کوشش کرے۔ یہ فرائض میں سے اہم ترین فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پوچھا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرنا ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحج، اس کے بعد درجہ جو ہے وہ حج کا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا،
بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حج کے لیے عازم سفر ہونے والے ہیں اور یا عازم سفر ہو چکے ہیں، یا ان کے دل کے اندر آرزو اور تمنا اور خواہش ہے اے اللہ ہمارے لیے انتظام کر دے، ہم جلدی کے ساتھ ہمارے لیے معاملات انتظامات کا سلسلہ ہو جائے اور ہم مکہ پاک پہنچیں اور ہم مدینہ پاک پہنچیں، حرمین شریفین کی زیارت کریں اور حج کا فریضہ جو ہے اس فریضے کو ہم ادا کریں۔ میرے بھائیوں، یہ فرائض اسلام میں سے اہم ترین جو فریضہ ہے یہ حج ہے۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں، یعنی شوال کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، یہ ذی قعدہ کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد مہینہ حج کا مہینہ ہوگا۔ حج مکہ پاک کے اندر ہے اور حج مکہ پاک کے قرب و جوار کے اندر ہے۔ قرب و جوار میں منا ہے، وہاں پر حج کی ادائیگی ہے، اور قرب و جوار کے اندر مزدلفہ ہے، وہاں پر حج کی ادائیگی ہے، اور قرب و جوار کے اندر عرفہ ہے، وہاں پر حج کی ادائیگی ہے۔ حج پر جانے والے ان کے لیے 5 دن ہیں جن دنوں کے اندر حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ فریضہ خاص دنوں کے اندر اور خاص جگہ پر حج والا فریضہ اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے حج کے ارکان کو بھی بیان کیا، اللہ کی ذات نے حج کے آداب کو بھی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی 8ویں تاریخ، اس کی 9ویں تاریخ، اس کی 10ویں تاریخ، اس کی 11ویں تاریخ، اس کی 12ویں تاریخ، یہ 5 دن ان دنوں کے اندر حج ہوتا ہے۔ 9ویں تاریخ کو مکہ کے ساتھ ہی جگہ ہے، اس کو منا کہتے ہیں، اور وہاں پر حجاج کرام کا پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 8ویں تاریخ کو وہاں پہنچنا ہوتا ہے، پھر 9ویں تاریخ کو 7 جگہ ہے عرفات، وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر واپسی پر رات مزدلفہ کے اندر قیام ہوتا ہے، اور 10ویں تاریخ کو پھر منا آتے ہیں، وہاں پر ارکان کی ادائیگی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مکہ معظمہ میں پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 10ویں تاریخ کو مکہ معظمہ میں طواف کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، اور پھر 11ویں اور 12ویں تاریخ کو منا کے اندر ٹھہرتے ہیں، اور جو ارکان کی ادائیگی ہے ان ارکان کی ادائیگی کی جاتی ہے، ان کو حج کہا جاتا ہے۔ منا کے اندر جو پہنچنا ہوتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو، وہاں 5 نمازوں کی ادائیگی ہے۔ ظہر کی نماز وہاں ادا کرتے ہیں، نماز عصر کو وہاں پر ادا کرتے ہیں، نماز مغرب کو وہاں ادا کرتے ہیں، نماز عشاء کو وہاں پر ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر کو منا کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ اگر انتظامی سلسلے میں جو وہاں انتظام کرنے والے ہیں وہ نماز فجر سے پہلے اگر آپ کو عرفات میں لے جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کی بات مانیں اور ان کے ساتھ پھر آپ عرفات کے اندر چلے جائیں۔ یہاں پر 4 نمازیں ادا ہو جائیں گی، اور 5ویں نماز یعنی 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر آپ میدان عرفہ کے اندر ادا کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اپنا نظم اسی طرح بناتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد آپ کو میدان عرفہ میں لے کر جائیں تو یہ بہترین طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اگر اپناتے ہیں تو اچھا طریقہ ہے۔ میدان عرفہ میں پہنچیں گے جو مکہ پاک سے منا بالکل ساتھ ہے، 3 کلومیٹر، یہ اب بالکل ہی متصل ہے، مکہ کے ساتھ ہی ہے، تو وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے 7 کلومیٹر جو ہے عرفہ ہے، وہاں 9ویں نماز فجر کے بعد یا رات ہی کو وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں خیموں میں ٹھہرتے ہیں۔ حج کا فریضہ جو اہم ترین فریضہ ہے، جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کا قیام کہا جاتا ہے، عرفہ کا ٹھہرنا کہا جاتا ہے، جو اہم ترین حج کا رکن ہے اور حج کا فریضہ ہے، اس کی ادائیگی جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے۔ چنانچہ 9ویں ذی الحجہ کو وہاں پر ٹھہرتے، وہاں مسجد نمرہ، وہاں پر حج کے امام صاحب اور خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اگر وہاں پہنچ سکیں تو ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت کے اندر نماز ظہر کی ادائیگی کے ساتھ ہی نماز عصر کی ادائیگی ہوتی ہے، وگرنہ خیموں کے اندر ظہر کے وقت کے اندر ظہر کی نماز اور عصر کے وقت کے اندر عصر کی نماز، اپنی اپنی نماز اپنے وقت کے اندر خیموں میں جماعت کی شکل کے اندر حجاج کرام جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔
غروب آفتاب کے ساتھ ہی پھر وہاں سے قافلے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، مینا کی طرف واپس آتے ہیں، اور اس کے متصل ایک وادی ہے، اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ رات کسی وقت بھی وہاں پہنچیں اور وہاں پہنچ کر نماز مغرب کو اور نماز عشاء کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہاں پر ادا کیا جاتا ہے۔ اور نماز عشاء کی ادائیگی کے ساتھ ہی حجاج اکرام کھلے میدان کے اندر، مزدلفہ کا میدان، وہاں پر کچھ آرام کر لیتے ہیں، نیند کرتے ہیں، اور نماز فجر 10ویں ذی الحجہ کی نماز فجر کے لیے جب نماز ادائیگی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے قافلے مینا کے لیے واپس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 10ویں ذی الحجہ ہے اور حج کا یہ تیسرا دن ہے۔ اس دن کے اندر 4 بڑے اہم کام حجاج کرام نے کرنے ہوتے ہیں۔ جو مزدلفہ سے ہم نے ایک کم 50 کنکریاں لی تھی، تو آج 7 کنکریوں کو استعمال کرنا ہے کہ جب وہاں سے مکہ کی طرف جائیں گے تو چھوٹا شیطان، پھر درمیانی شیطان اور آخر میں بڑا شیطان آئے گا، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب کنکریوں سے فارغ ہوں گے تو جانور قربان کرنا ہے، اور قربانی جب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کو مڈوانا ہے۔ یہ 3 کام ہیں، رمی جمرات ہے اور قربانی ہے اور سر کے بالوں کو مڈوانا ہے، یہ تینوں ترتیب کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مکہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی سعی بھی کی جاتی ہے صفا اور مروہ کی۔ اس فریضے کی ادائیگی کے بعد پھر اس کے بعد رات کو واپس جو ہیں وہ مینا کے اندر آ جاتے ہیں اور وہاں آ کر آرام کرتے ہیں، اور صبح نماز فجر کی ادائیگی ہے، اور نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد یا نماز عصر کے بعد وہاں میدان مینا کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں، اور پھر اس کے بعد درمیانے کو، اور پھر اس کے بعد بڑے کو، یہ 21 کنکریاں ایک دن کے اندر ماری جاتی ہیں، اور واپس پھر اس کے بعد مینا خیموں میں آ کر وہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے۔ اور جب 12ویں ذی الحجہ ہے تو پھر اسی طرح ظہر یا عصر کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں، یہ 21 کنکریاں ہو جاتی ہیں، اور 2 دنوں کو 42، اور پہلا 7 یہ 1 کم 49 کنکریاں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں یہ 13ویں ذی الحجہ کو ٹھہرنا نہیں چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی واپسی ہے، تو حج کے ارکان کی اس طرح ادائیگی جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت خلیل اللہ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے رب ہمیں حج کے مسائل سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ قرآن مجید سورۃ بقرہ اور ایک قرآن کی سورۃ الحج ہے جو 17ویں پارے کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ کی ذات نے حج کے فضائل بھی اور ان کے آداب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سفر کرنے والوں کے سفر کو قبول فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔